السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے اردو ماسٹر میں حاضر خدمت ہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات اور میرے حاضرین اور میرے ناقدین، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار اس بات پر کہ آپ کی پذیرائی نے مجھے حوصلہ بخشا کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز گرامر کے حوالے سے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ بہت سارے مفید مشورے، معلومات اور بے شمار ایسی چیزیں جن کے اوپر آپ کا استفسار ہوتا ہے، میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں اور اس کو لکھ بھی رہا ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ان تمام تجاویز کو اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر لازمی طور پر اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اردو گرامر کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے تقریباً 25 کے قریب گرامر کے لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور ان کے اوپر آپ کی پذیرائی جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی خوشگوار لمحات میں سے ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ نہ صرف میرے لیکچرز کو سن رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر اپنا پازیٹیو فیڈ بیک بھی مجھے دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی لیکچر کے اندر آپ کے سامنے باقاعدہ طور پر کچھ طلباء و طالبات کو ہم یہاں بورڈ کے اوپر کچھ جائزے کی مشقیں جو ہے وہ آپ کو حل کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ کسی 9th اور 10th سے نہیں ہے، کسی 8th کلاس سے نہیں ہے، کسی 7th سے نہیں ہے، کسی 6th سے نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کا تعلق جو ہے وہ 5ویں کلاس کی طالبات سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آئیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیکچر کی جانب بڑھتے ہوئے میں اس بات کو سمرائز کروں گا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام کو پڑھا تھا۔ ہم نے اس میں معرفہ کی اقسام کو پڑھتے ہوئے ہم نے اس کو مزید حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے اس میں علم کو دیکھا، پھر ہم نے اس میں علم سے آگے ہم نے اس میں اشارہ کو دیکھا، اس میں اشارہ کے بعد ہم نے اس میں موصول کو دیکھا، اور اس میں موصول کے بعد باقاعدہ طور پر ہم آج اپنے اس لیکچر کے اندر اس میں تنکیر اور اس میں استفہام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے کہا کہ اس میں تنکیر اور اس میں استفہام ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو اس میں معرفہ کے حوالے سے کچھ چیدہ باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ اس میں معرفہ میں ہم نے کہا تھا اس میں علم یہ نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا تخلص پڑھا تھا، جس میں کتاب پڑھا تھا، جس میں لقب پڑھا تھا، جس میں عرف پڑھا تھا، جس میں ہم نے کنیت کو دیکھا تھا۔ اس میں اشارہ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ دور اور قریب کی چیزوں کو اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس میں ضمیر دیکھا تھا کہ نام کو بار بار استعمال کرنے کی جگہ پر جو اسم استعمال کیے جاتے ہیں اس کو ہم اس میں ضمائر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ کے اندر فرق بھی دیکھا تھا کہ اس میں جسم کے ظاہری اعضاء کو اور اس میں دل کے اندر چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس میں موصول کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ایک ایسا نامکمل جملہ ہے جو صلہ اور تکمیل صلہ سے مل کر بنتا ہے۔ ایسے وہ تمام الفاظ جن کے شروع کے اندر جو کچھ جس نے جنہوں نے آ جائے وہ اس میں موصول کہلاتا ہے۔ تو آئیے ہم آج اپنے اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں تنکیر کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سوال بورڈ کے اندر بہت ہی اہم درجے کا عمل ہے۔ ایگزامینر کبھی بھی اس میں معرفہ سے باہر جا کر آپ سے سوال نہیں پوچھے گا، یا وہ اس میں نکرہ کے بارے میں سوال کرے گا یا وہ اس میں معرفہ کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق وہ زیادہ تر اس میں معرفہ سے آپ کے لیے آبجیکٹو کے اندر سوالات کا انتخاب لازمی طور پر کرتا ہے۔ تو اس میں تنکیر کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں تنکیر ہوتی کیا ہے۔ بھئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ایک ہے معین شخص، میں ہوں آپ کے سامنے کھڑا، امجد صبح سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، یا امجد اس وقت کلاس روم کے اندر لیکچر دے رہا ہے، میں ایک معین شخص ہوں۔ جب میں یہ کہوں گا کہ یہ بورڈ کے اوپر یہ الفاظ، یہ تحریر لکھنے والا کون ہے،
تو پھر میں کہوں گا کہ یہ غیر معین شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو آئیے پھر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے تمام الفاظ جو کسی غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں، غیر معین، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، جس کا آپ کو پتہ نہ ہو چوری کس نے کی، ڈاکہ کس نے ڈالا، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی تو ہوگا جس نے یہ معاملہ الجھایا ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کبھی بھی کسی بھی طرح سے ہم نے معین شخص کا کہ یہ چوری احمد نے کی ہے، یہ ڈاکہ فلاں نے ڈالا ہے، یہ مضمون احمد نے لکھا. بھائی یہ خوبصورت مضمون کس نے لکھا؟ یہ اتنی خوبصورتی سے یہ تحریر کس نے لکھی؟ بھائی بہت ہی کمال کی تحریر لکھی ہے، کوئی تو ہے جو اس تحریر کو لکھنے والا ہے. تو آئیے ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. کسی نے تو راہگیر کی مدد کی ہوگی، کوئی تو ہوگا جو اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہوگا. تو یہ ہے اس میں تنقید. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں میرے عزیز طلباء طالبات، غیر معین شخص جس سے کوئی کام منسوب ہو اور اس کا ہمیں پتہ نہ ہو، اس کے ہم اس میں تنقید کہتے ہیں. اب آئیے ہم استفہام کی طرف چلتے ہیں. استفہام لفظ استفہام نہیں ہے، استفہام ہے. استفہام کا مطلب ہے ہم پڑھ رہے ہیں کہ سوالیہ انداز ہوتا ہے. یہ سوالیہ انداز ہوتا ہے. علامتیں جس کو ہم کوشچن مارک کہتے ہیں، جس کو ہم سوالیہ علامت کہتے ہیں، اس میں استفہام ایسا اسم ہے جس میں کوئی بات پوچھی یا سمجھی جائے. میں آپ سے کوئی بات پوچھتا ہوں، بھائی کون ہے جس نے گھنٹی بجائی؟ پتا کرو جا کے یہ کون ہے جس نے گھنٹی بے وقت بجا دی ہے. پھر میں کہوں گا کس نے یہ غلط جملوں کا خیالات، غلط جملوں کو کلاس کے اندر بولا ہے. بھی یہ کیسا کام ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کتنی عجیب بات ہے. وہ کب سے جو ہے وہ یہ اس مکان کے اندر رہ رہا ہے. ایسے تمام الفاظ جس میں کون، کب، کہاں، کیسے، کیوں یعنی سوالیہ الفاظ آ جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں اس میں استفہام. پھر سن لیجئے گا، ایسا اسم ہے جس میں کوئی بات پوچھی جائے، کوئی بات سمجھی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں استفہام. اس میں کون، کس، کیسا، کتنا، کب، کیوں، کیا اور کن جو ہے یہ اس میں استفہام کہلاتے ہیں. تو میرے عزیز طلباء طالبات، انہی دو اس میں تنکیر اور اس میں استفہام کے ساتھ آج ہمارا اس میں معرفہ کا تمام چیپٹر جو ہے وہ آج ہم نے کلوز کر لیا ہے. ہم نے تمام اقسام کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے. بس اب آپ نے ایک کام کرنا ہے.